نیکی والا معاملہ جو کہ ایک عام انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتا، اس کو کیسے سمجھا جائے، میں نے یہ بات اس طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، دونوں احادیث اور دونوں واقعات کے بعد۔ تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جہری نمازوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بلند آواز میں پڑھی اور کبھی الحمد شریف سے شروع کی۔ یہ معاملہ یہاں تک کلیئر ہو گیا، اور ہمیں بھی یہ بات چاہیے کہ کبھی زندگی میں ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں سنت کے اوپر عمل کریں۔ کسی وقت ہم بلند آواز میں پڑھ لیں، کسی وقت ہم آہستہ آواز میں پڑھ لیں، لیکن پڑھی جائے گی، یہ نہیں کہ نہیں پڑھنی، پڑھی جائے گی، آہستہ پڑھی جائے گی اور کسی ٹائم پہ بلند آواز میں پڑھی جائے گی۔ آگے شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت۔ قرآن کریم کی کئی آیات میں، کئی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بڑی اہمیت ہے، اور وہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اس میں خیر و برکت کے لیے اس کو ضرور پڑھنا چاہیے، اور اس کو پڑھنے کا حکم ہے کہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے خیر و برکت کے لیے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو شیطان ایک مکھی سے بھی زیادہ حقیر بن جاتا ہے، یعنی وہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے جب آپ یہ کلمات پڑھتے ہیں۔ وہ بھی آپ کے سر کے اوپر ہوتا ہے آپ کو بہکانے کے لیے، لیکن جب آپ پڑھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وہ ایک مکھی کی طرح حقیر ہو کے نکل جاتا ہے، جس میں بہت سی چیزیں ہیں، جیسے جانور کا ذبح کرنا، جیسے مباشرت کرنا، جیسے وضو کرنا، جیسے بیت الخلاء میں داخل ہونا۔ ایک مسلمان کو تو اتنی تو ہے سمجھ ہوتی ہے کہ کون کون سے کام ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی خیر و برکت ہونی چاہیے اور مجھے کہاں پڑھنا چاہیے۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی ڈاکہ ڈالنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہاں بسم اللہ سے شروع کریں، شیطانی عمل کرنے جا رہے ہیں تو وہاں بسم اللہ شروع کریں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شعور ہر انسان کو دیا ہوا ہے کہ کس موقع کے اوپر مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے اور کہاں پر مجھے نہیں پڑھنا چاہیے۔ آگے وہی موضوع آ جاتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کیا معنی ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ جب کوئی کام شروع کرنا چاہے تو اس کی ابتدا کے وقت نیت کرے، کس کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کا مخصوص نام ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ اسم اعظم ہے۔ کہا کیا جاتا ہے؟ یہ اسم اعظم ہے، اس میں جو راز چھپے ہوئے ہیں وہ کوئی مسلمان جان ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے اندر، اللہ تعالیٰ کے نام کے اندر جو راز چھپے ہیں اس کو کسی انسان کو سمجھنے کی کسی کو صلاحیت نہیں۔ اللہ کے نام کے اندر کون کون سے راز چھپے ہوئے ہیں، یہ اسم اعظم 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 ہے۔
اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے دو نام اس کے اندر اور ہیں، جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے وہ تو بہت ہی عظیم اور وہ بہت ہی بلند ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے دوسرے نام ہیں، ان کی بھی خیر و برکت بہت زیادہ ہے، جیسے اس میں رحمان پایا جاتا ہے اور رحیم پایا جاتا ہے۔ تو یہ جو نام ہے یہ اس کے کچھ حصے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی دیے۔ یہ بہت ہی گہرائی والا موضوع ہے۔ جیسے رحمان ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے رحمان، جو اسی کے اندر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت آ گئی اللہ، جو اسم اعظم ہے، جو صرف اس کے لیے ہے، اور ایک ہے رحمان، اور تیسری آ گئی رحیم۔ رحمان اور رحیم کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس کے مخصوص حصے سے نوازا ہوا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کو پال رہا ہے، پوری کائنات کو، یعنی اتنی بڑی کائنات کو وہ چلا رہا ہے، اور کہاں کہاں اپنی مخلوق کو رزق دے رہا ہے۔ پتھر کے اندر کیڑے کو دے رہا ہے، سمندروں کے اندر مچھلیوں کو دے رہا ہے، ارض کے اوپر انسانوں کو، چوپایوں کو، حشرات کو دے رہا ہے۔ یہ اس کی صفت ہے رحمان، اپنی ہر مخلوق کو پال رہا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا یہ مسلمان ہے، یہ یہودی ہے، یہ کرسچن ہے، یہ ہندو ہے، یہ سکھ ہے، وہ نہیں دیکھتا۔ یہاں تک وہ ایک ہی وہ اس کی صفت ہے رحمان۔ اس کائنات کے اندر جتنا بھی نظام ہے اس کو چلانے والا میں ہوں۔ کون؟ اللہ سبحانہ و تعالی، اور اس کو پالنے کی جو صلاحیت ہے وہ ہے رحمان، اس کی صفت ہے۔ وہ اس تمام مخلوق کو وہ پال رہا ہے، رزق دے رہا ہے ہر حالت میں۔ اب تیسری صفت آ جاتی ہے رحیم کی، جس کے لیے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الاحزاب میں فرمایا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، کہ وہ مومنوں کے لیے خاص رحیم ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مومنوں کے لیے رحیم ہے، رحم کرنے والے ہیں۔ تو یہ کچھ حصے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیے۔ سیم اسی طریقے سے میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ میں نہیں جانتا، یہ میرا خیال ہے، کوئی بھی شخص اس سے اختلاف کر سکتا ہے، کہ جیسے رحیم کا ایک عہدہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا، رحمان کا بھی تھوڑا سا حصہ اللہ نے انسان کو دیا۔ جیسے ایک باپ ہے اور ایک ماں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 5 بچے دیتا ہے یا 10 بچے دیتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام چلایا ہوتا ہے، اس نظام کے ذریعے سے کسی کو 2 دیتا ہے، کسی کو 5، کسی کو 10، کسی کو 20، کسی کو 40، کسی کو 50۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو
بہت بہت سی اولادوں سے نوازا ہے۔